السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان وبعث رسلہ لہدایۃ الانس والجان، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ الکرام الی یوم القیامہ، اما بعد۔ معزز و محترم سامعین کرام، دینی اور اسلامی بھائیو، آج کے درس کا موضوع ہے شک و شبہ والی چیزیں بھی جھوٹ میں شامل ہیں۔ سنن ترمذی کی 2520 نمبر کی روایت ہے، اور اسے امام نووی رحمہ اللہ نے اپنی 2 کتابوں میں ذکر کیا ہے۔ حدیث کو ریاض الصالحین میں باب الصدق میں دوسرے نمبر پہ ذکر کیا ہے، اور اسی طرح سے ان کی ایک دوسری مشہور کتاب ہے اربعین، اس اربعین کے اندر بھی حدیث موجود ہے۔ حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں، حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دع ما یریبک الی ما لا یریبک۔ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے یہ الفاظ یاد ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ چیز چھوڑ دو جو تمہیں شک و شبہ میں ڈال دے، جو چیز تمہیں شک و شبہ میں ڈالے اسے چھوڑ دو، اور اسے لے لو جس میں کوئی شک و شبہ نہ ہو، جس میں تمہیں یقین ہو۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا فَإِنَّ الصِّدْقَ طَمَانِينَةٌ، اس لیے کہ سچائی اطمینان کا باعث ہے، اور جھوٹ شک و شبہ اور بے چینی کا باعث ہے۔ یعنی شک و شبہ والی باتوں کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ قرار دیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں ہر معاملے میں یقین والی چیزوں کو لینا چاہیے۔ جیسے دنیا کے بارے میں ہمیں جو چیز یقینی طور سے معلوم ہوتی ہے چیز اچھی ہے، ہم اس کو لے لیتے ہیں، تو ایسے دین کے معاملے میں بھی ہمیں اسی چیز کو لینی چاہیے جس کے بارے میں یقین ہو۔ بہت سارے لوگ کنفیوژن کا شکار ہیں، بہت ساری باتوں کے بارے میں ان کو شک ہوتا ہے، پتہ نہیں یہ ہماری بات صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے، لیکن سماج کے دباؤ سے، معاشرے کے دباؤ سے، بہت سارے لوگوں کے دباؤ سے اسی ڈھرے پہ چل رہے ہیں، ان کو شک ہو رہا ہے، کنفیوژن ہے وہ کہ جس چیز کو میں لے رہا ہوں، جو چیز کر رہا ہوں، جس پر عمل کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے یہ غلط ہو، یقین نہیں ہے، لیکن پھر بھی بہت سارے دباؤ کی وجہ سے وہ چیزیں کرتے ہیں۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے یا تو صحابی رسول نے اتنے غور سے سنا کہ ایک ہی بار میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث انہیں یاد ہو گئی، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، یا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی کثرت سے اس کو بار بار بیان کیا، الگ الگ مجلسوں میں، الگ الگ مواقع پر، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، کہ وہ الفاظ حدیث یاد ہو گئے۔ کوئی آدمی کسی کی بات کو جو یاد کرتا ہے اس کی 2 ہی صورتیں ہوتی ہیں، یا تو سننے والا اتنا ذہین ہو کہ ایک ہی بار میں وہ یاد کر لے، یا سنانے والا اتنی کثرت سے اس کو بیان کرے کہ ایک درمیانی دماغ والا بھی اس کو حفظ کر لے۔ جیسے کہ بہت سارے صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہم نے سورہ قاف یاد کر لیا۔ جمعہ کے خطبے کے دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے سورہ قاف کی تلاوت کیا کرتے تھے، سورہ قاف کی تلاوت جمعہ کے خطبے میں مسنون ہے۔ تو اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ شک و شبہ والی چیزوں کے پیچھے ہمیں نہیں پڑنا چاہیے، جس پر یقین ہو اسے ہمیں لے لینا چاہیے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے اربعین میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے، بہت ہی جامع حدیث ہے، اور اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو شخص تقوی اور پرہیزگاری کی راہ پر چلنا چاہے اسے چاہیے کہ ان تمام چیزوں کو چھوڑ دے جس میں شک و شبہ ہو، جس کے حلال و حرام، جائز اور ناجائز میں شک و شبہ اسے چھوڑ دے، یقینی چیز کو قبول کر لے۔ علماء نے اس کے بارے میں بڑی تفصیلی روایت ہے، بہت مشہور حدیث ہے، ان الحلال بین وان الحرام بین، حلال واضح اور حرام واضح ہے، وبینہما امور المشتبہات، اور ان کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں۔ حلال اور حرام کے درمیان کچھ چیزیں ہیں جو شک والی ہیں، ان کو حلال کہا جائے کہ حرام کہا جائے فیصلہ نہیں ہو پا رہا ہے، تو ایسی چیزوں کو یہ سوچ کر کہ پتہ نہیں ہو سکتا حلال ہی ہو اور ہو سکتا حرام ہو، تو ہو سکتا حلال ہی ہو، لینے میں خطرہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شبہات سے بچ گیا اس نے اپنے دین کو اور اپنے ایمان کو بچا لیا۔ مشتبہ چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ ایسی چیزوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، علماء کو پریشان کرتے ہیں، حلال ہے کہ حرام ہے، کنفرم کر کے بتاؤ۔ بھائی جب وہ مشتبہ ہے اور علماء نے کہہ دیا کہ اس کے بارے میں کوئی واضح دلیل نہیں ملتی ہے، اس کے حلال ہونے کے بارے میں یا حرام ہونے کے بارے میں، تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اس میں وقت ضائع کرنے سے کیا فائدہ؟ جو چیز تمہیں پتہ چل گئی، جس چیز کے بارے میں تم سمجھ گئے کہ اس کے بارے میں شبہ ہے، تو اس کو چھوڑ دو۔
ایک مثال اسی طرح علماء بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی ہے, کپڑا پہنے ہوئے, اب وہ گزر رہا تھا, اب کوئی گندگی اس کے کپڑے میں لگی. اب وہ گندگی کہاں لگی دکھ نہیں رہی ہے, اوپر لگی ہے نیچے لگی ہے, اوپری حصے میں لگی نیچے حصے میں لگی ہے. اب وہ آدمی کیا کرے, اوپری حصہ دھلے یا نیچے والا حصہ دھلے؟ اگر اوپر والا دھلتا ہے تو شک اس کو رہے گا, پتہ نہیں نیچے تو نہیں لگا تھا, جس پیشاب لگ گیا, کوئی گندگی لگ گئی, کپڑے کے کس حصے میں گندگی لگی ہے پتہ نہیں ہے اس کو, اوپر میں لگی ہے نیچے میں لگی ہے. اگر اوپر والا دھلتا ہے تو شک رہے گا, ہو سکتا ہے نیچے لگی ہو. نیچے والا اس نے دھلا, اوپر والا چھوڑ دیا تو ہو سکتا ہے اوپر لگی ہو. تو ایسی صورت میں علماء نے کہا پورا کپڑا دھلے, وہ پورا کپڑا دھل ڈالے تاکہ اس کا شک جو ہے ختم ہو جائے. اسی طرح کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے, نماز میں شک ہو گیا, 2 سجدوں کے بعد وہ کنفیوژن کا شکار ہو گیا کہ 2 سجدوں کے بعد یہ ہم دوسری رکعت میں ہیں تو تشہد کریں یا تیسری رکعت میں تو اٹھ جائیں, ایسا شک ہو جاتا کبھی کبھی. تو اگر وہ 2 رکعت والی بات کو لیتا ہے کہ اگر ہم 2 رکعت میں ہیں تشہد کریں گے تو اس صورت میں ہماری 2 رکعت ہی کمپلیٹ ہوگی, تیسری نہیں ہوگی. لیکن وہ اگر وہ تیسری رکعت اس کو سمجھتا ہے اور تیسری رکعت سمجھ کے تشہد نہیں کرتا, اٹھ جاتا, تو اس کے تشہد چھوٹنے کا امکان ہے. 2 اور 3 میں شک ہو رہا ہے نا, 2 میں بھی وہ کنفیوژن اس کو ہے, 2 میں یقین نہیں ہے کہ 2 سجدوں کے بعد وہ کنفیوژن کا شکار ہو گیا کہ میں 2 رکعت میں ہوں یا 3 رکعت میں ہوں. اب 2 رکعت میں ہوں تو تشہد کروں گا اور 3 رکعت میں تو تشہد نہیں کروں گا. تو ایسی صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر یقین ہو اس پر عمل کرے. 2 پر یقین کر لے کہ اگر 2 پر ہم تشہد کر رہے ہیں تو ہماری 2 رکعت تو مکمل ہو رہی ہے. 2 اور 3 میں شک ہے نا, تو 2 کو قبول کر لے, 3 والی بات کو چھوڑ دے. تو اس طرح بہت سارے معاملات ہمارے سامنے آتے ہیں جس میں شک و شبہ رہتا ہے, لیکن ہمیں اس میں اس بات کی تعلیم دی جاتی ہے جس پر زیادہ یقین ہو اس کو قبول کر لیا جائے. ایسے ہمارے درمیان بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو انوکھا دکھانے کے لیے ایسے مسائل نکال کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں جو مشتبہ چیزیں ہیں یا جو شاذ ہیں یا جس کو علماء بیان نہیں کرتے ہیں, جو باریک چیزیں ہیں اس کو چھیڑ کر کے اور باتوں کا تذکرہ کر کے اور لوگوں کے سامنے ٹائم ضائع کرتے ہیں, اپنے آپ کو دکھا دیں ہم کو یہ پتا ہے, ہم کو یہ پتا, آپ کو نہیں پتا, ہم تو یہ جانتے ہیں. ارے ابھی کسی عالم نے اس کو بیان نہیں کیا, علماء کو پتا ہے, جانتے ہو علماء کی یہ سب چیزوں کو بیان کریں گے, باریک چیزوں کو, تو عوام فتنے کے اندر پڑ جائے گی. لیکن وہ علماء میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اور عوام میں بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں, انہی چیزوں کو نکال کے اور باہر لے کر آتے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو اس طرح سے مشتبہ چیزوں میں ہمیں اپنے آپ کو مشتبہ چیزوں سے بچانا چاہیے, جس پر یقین ہو اس پر عمل کرنا چاہیے. اسی طرح آخری بات, دنیا کے بارے میں بھی یہ چیز بڑی اہم ہے. مثال کے طور سے ہمیں ٹرین پکڑنی ہے, ٹرین 9 بجے ہے اور ہم سوچ رہے ہیں کہ 8:55 پہ ہم پہنچ جائیں گے. 10 منٹ پہلے ہم نکلتے ہیں کہ 8:55 پہ ہم پہنچ جائیں گے, اور دوسرا آدمی کہتا ہے ہماری ٹرین 9 بجے ہے, ہم 8:30 پر پہنچ جائیں گے تاکہ ہماری ٹرین چھوٹنے کا کوئی خطرہ نہ ہو. اب ظاہر سی بات ہے جو 8:55 پہ پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے ہو سکتا ہے اس کی ٹرین چھوٹ جائے, راستے میں کچھ ٹریفک ہو, کچھ مسئلہ ہو. تو اس طرح سے دنیا کے معاملات میں بھی ہمیں یقین والا پہلو اپنانا چاہیے. ہم کہیں پہنچنا چاہتے ہیں اور اتنے کم ٹائم کا انتخاب نہ کریں کہ ہم کنفیوژن کا شکار رہیں, ٹرین چھوٹی پتہ نہیں ہم ٹائم پر پہنچیں گے کہ نہیں پہنچیں گے. تو ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو پریشان رہتے ہیں, اس طرح غلطیاں کر کے کبھی نقصان بھی ہو جاتا ہے. تو یقین والے اوقات پر جو ہے عمل کریں, یعنی ایسا وقت اختیار کریں کہ یقینی طور سے آپ اس میں پہنچ جائیں. یا کبھی بھی معاملہ اس طرح کا آئے تو کنفیوژن کا شکار زیادہ دیر تک نہ رہیں. کسی چیز کے بارے میں آپ کو کنفیوژن ہو گیا, ایسا ہے کہ ایسا ہے, ایسا ہے کہ ایسا ہے, تو جلدی اس کا فیصلہ کر کے اپنے ذہن کو اس پریشانی سے نجات دیں. ورنہ کتنے لوگ اسی طرح سے نفسیاتی مریض ہو جاتے ہیں. ٹوائلٹ میں گئے, 2 گھنٹہ ٹوائلٹ میں بیٹھے, باتھ روم میں گئے, وہاں بھی ٹائم لگ رہا ہے, کوئی بھی کام کر رہے وہاں بھی ٹائم لگ رہا, کنفیوز ہیں. ہم نے اتنی بار پڑھا, کتنی بار پڑھا, ہم نے دعا پڑھی کہ پڑھی نہیں پڑھی. تو یہ جو ذہن ہے نا, بار بار شبہ کی چیزوں میں اس کو ڈال کر کے اس کو پریشان کرنے سے ذہن خراب ہو جاتا ہے اور آدمی نفسیاتی مریض ہو جاتا ہے. ہمیشہ وہ کنفیوز رہے گا, ہر چیز کے بارے میں کنفیوژن کا شکار ہوگا. اس لیے جب بھی اس طرح کا معاملہ ہے تو یقینی بات جو زیادہ ہو اس پر عمل کر کے آگے بڑھ جانا چاہیے. اپنے وقت کو اور اپنی زندگی کو تباہ نہیں کرنا چاہیے. اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں یقینی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, شک و شبہ اور جھوٹی باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وصلی اللہ علیہ نبی الکریم. ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات, جنت کے حصول کا سبب, ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے. آمین. جزاک اللہ خیرن.